یا ایسے تو مت بولو، تم نے کہا تھا، اب تمہارے کہے پر ہی تو عمل کر رہا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہلکا سا کٹ اسپرا کے کندھے پر لگا دیا جہاں سے خون کی بوندیں باہر نکلی، جس پر وہ کرا کر رہ گئی اور خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو آہستہ سے نیچے جھک کر اس کٹ والی جگہ پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اس پر اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے لمس پر بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے خون کا ذائقہ کافی سویٹ ہے، اور ہم نے اس کے کٹ والی جگہ پر واپس سے لب رکھ کر کہا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تم انسان ہو ہی نہیں، اب یقین ہو گیا تم ویمپائر ہو۔ وہ لرزی آواز میں اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس پر ارحم کا کہکا کمرے میں گونجا۔ اسپرا نے محسوس کیا اس کہکے میں کسی قسم کی سرد مہری کا عنصر نہیں تھا، بلکہ دل سے لگایا گیا تھا۔ چلو شکر ہے جلد ہی جان گئی ہو، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہیں یہ ساری زندگی راز ہی نہ رہ جائے۔ بٹ یو آر اسمارٹ گرل۔ وہ اٹھ کر چاقو دراز میں رکھ کے اس کے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، مطلب تو تم سچ میں ویمپائر ہو جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس نے اپنا غم درد سب بھول کر صدمے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں رنگ بکھرتے محسوس کیے جو پل میں سرد مہری میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ آنکھیں، وہ دل ہی دل میں بولی، ہاں مزہ تو آتا ہے انسانوں کا شکار کرنے میں، لیکن اتنا کبھی نہیں آیا جتنا تمہارا خون پی کر آیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں دن میں 4-5 گلاس تمہارے خون کے پی ہی لیا کروں۔ اس خون سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ جو اس کی آنکھوں میں وہ رنگ یاد کر رہی تھی، اس کے الفاظ پر بوکھلا کر بیڈ سے نیچے اتر کر زمین پر جا کھڑی ہوئی، مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، بعد میں بولی، تم جانتی ہو میں مذاق نہیں کرتا، ویسے بھی کیا ہے، خون ہی تو ہے۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولنے لگا، جبکہ اس پر اس کے قریب آنے پر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی، لیکن دیکھو میں انسان ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹا جس سے وہ سیدھا کاؤچ پر جا گری۔ ہاں تو انسانوں کا خون لذیذ ہوتا ہے، تمہاری کی تو بات ہی اپنی ہے۔ الرحم نے دونوں ہاتھ اسپرا کی اطراف میں کاؤچ کی سائڈ پر رکھ کر اسے قید کرتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مذاق ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ ہی کی طرح کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ اور ہم نے اسے لرزی آواز میں پکارا، جس پر ارحم نے اپنا ہاتھ سائڈ سے ہٹا کر اس کے گال سے ہلائے، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو سرد تھی۔ اسپرا، یہ وہی آنکھیں ہیں جنہیں تم نے پہلی بار کلب میں دیکھا، پھر اس نے انتہائی بے رحمی سے تمہارے سارے اپنے تم سے چھین لیے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا وہ اس وقت کدھر ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے بڑبڑانے لگی، ساری یادیں دماغ میں تازہ ہوئی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ہم کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ سوال مت کیا کرو، میں اسے کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، تمہارا سوال کرنا نہیں پسند مجھے۔ وہ چڑھتے ہوئے سے دور ہو کر بولا، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ پل میں چھین لیا اور کہتے ہو سوال بھی نہ کروں؟ کیوں نہ کروں ارحم، میں حق رکھتی ہوں، مجھے جواب دو۔ وہ اٹھ کر اسے سینے پر مکے برساتے ہوئے نم لہجے میں بولنے لگی، جس پر ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ تم بہت برے ہو، بہت، مجھے تم سے انتہائی شدید اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتے ارحم نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے باقی کے الفاظ اسپرا کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اس نے ارحم کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ پہلے ہی اس کی قید میں تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس سے دور ہوا، بغیر اس کی جانب دیکھے اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایڈیٹ انسان ویمپائر نہ ہو تو وہ اپنے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے بولی، تبھی اسے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی جانب گئی جہاں ارحم بائک پر بیٹھا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یوں جاتا دیکھ اس کی آنکھیں اور امانے سے بھیگنے لگی اور وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی، جبکہ
رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ دادی، ماں کاش آپ پاس ہوتی، میں جانتی ہوں اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوتی تو اس سے بہت اچھے طریقے سے سنبھال دی۔ مجھے یقین اگر میں آپ کو ارحم کے بارے میں بتاتی تو آپ یہی کہتی کہ ابھی بھی اس میں کہیں نہ کہیں انسان چھپا ہے جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کر مونسٹر کا روپ دھار گیا ہے۔ اس پر شیشے کے سامنے اپنے والد پر برش کرتے ہوئے سوچنے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازمہ کمرے میں داخل۔ میم، اس نے کپکپاتی آواز میں اسپرا کو پکارا۔ جس پر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے تک تیار رہی، وہ آپ کو لینے آ رہے ہیں، کہیں باہر جانا ہے؟ ملازمہ ادب سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے مرر میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگی۔ ساری رات باہر رہ کر بس حکم دینا آتا ہے، بندر نہ ہو تو وہ مرر کے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تو غصے سے بولنے لگی، مجھے سوچ رہی ہو تصورو؟ اس پر جو ارحم کو سنا رہی تھی، دل میں اس کی یوں اچانک آواز سن کر اس کا وجود کپکپایا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کے ارحم کی جانب مڑی جو اس کی بلیک لباس میں ملبوس تھا۔ کتنا مشکل ہے اس شخص کو سمجھانا، کل کتنا الگ تھا سب کچھ، بے شک کچھ دیر کے لیے، اور آج پھر وہی پاگل پن اور جنون ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سوچنے لگی، یو لک بریتھ ٹیکنگ۔ ارحم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، جس پر اسپرا کا وجود لرزا، لیکن وہ اگنور کرتا اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جب اسپرا نے دیکھا جب بائک پر نہیں کار پر جا رہے ہیں تو اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کے اسپرا ارحم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ایک دل کی اس سے پوچھے ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان بند کی کہ اس کا ابھی کسی قسم کی لڑائی کرنے کا منہ نہیں تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی، ارحم تم کیا ہو؟ تمہارا اصل کیا ہے؟ تمہیں اتنی سرد مہری اور جنون کیوں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے تم نے اپنے دل کے ارد گرد دیواریں بنا کر اسے کہیں دور دفن کر دیا ہے، یا اس دل پر تم نے کولڈنس کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں؟ میرا ایک دل کرتا ہے ان سب دیواروں یا لہروں کو تمہارے دل کے ارد گرد سے دور پھینکا، تمہیں دیکھو سمجھو تم کیا ہو۔ میں جان رہی ہوں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ جو کل پل بھر کے لیے رنگ ابھرے تھے، یقین کرو وہ میری آنکھوں کو بھول ہی نہیں رہے۔ تجسس ہو رہا ہے تمہیں جاننے کا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی، تم آگ ہو ارحم، اور مجھے یقین ہے میں نے کوشش بھی کی تو بس خود کو ہی جلاؤں گی اور کچھ نہیں ملے گا مجھے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی، بہتر یہی ہے میں تم سے دور ہوں اور میں چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی راہ فرار نظر آئی، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، ارحم کی آواز سے ان کا ہوش میں آئی، اپنے پیرنٹس کے بارے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا تو اسپرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا، جانے اب یہ کیا کرے گا، وہ ٹھیک ہے؟ ارحم سکون سے بولا، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ارحم، جب تم نے انہیں اور مجھے قید کر رکھا، وہ آہستگی سے بولی، تبھی گاڑی رکی۔ وہ ٹھیک ہے اسپرا؟ ارحم نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی گاڑی سے نکل آئی، جہاں اس کی نظر ایک بڑی سی عمارت پر پڑی، ایک کیسینو بزیر بڑبڑائی، کم آن۔ ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جب وہ ارحم کے سنگ اندر داخل ہوئی تو اسے اندر کا ماحول کسی ہائی کلاس لوگوں کی پارٹی جیسا لگا، جہاں تمام آدمی اور عورتیں جوا لگا کر گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ گیمز کے قریب سے گزرتے وہ بھی ان کے نام پہچان گئی، جیسے کہ پوکر، بلیک جیک، ٹیبل اور بکرات کا کھیل۔ کچھ لوگ گیمز جیت کر خوشی سے اچھل رہے تھے اور جبکہ ہارنے والے مایوسی سے منہ چڑا رہے تھے۔ اسی پر اس نے محسوس کیا کہ جن جن لوگوں کی نظر ارحم کی جانب اٹھ رہی ان میں سے کچھ خوف سے کانپ رہے ہیں، کچھ کے چہرے پر مسکراہٹ اور کچھ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سب سے لاپرواہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارحم اسے لے کر کاؤز کی جانب بڑھا جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب نے بلیک کلر کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے، سوائے ایک کے جس نے بلو کلر کا پہنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور ارحم کو گلے سے لگاتے ہوئے بولا،
دوسرے آدمی نے ارحم کو گلے لگا کر اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ سب کی نظر اس کی جانب اٹھ گئی تھی۔ اسے اس آدمی کی بات کی سمجھ نہیں آئی، جس پر ارحم نے اسپرا کو خود کے قریب کر کے سکون سے کہا، رائٹ۔ بلو ڈریس والے آدمی نے اسپرا کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس پر وہ اسے اگنور کرتی شیشے سے باہر گارڈن کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ لوگ ایسے ہی اپنی زبان میں بات کرتے رہے جبکہ وہ ان لوگوں کا معائنہ کرنے لگی۔ لگتا ہے یہ ارحم کے آدمی نہیں ہے کیونکہ ان کے وجود ٹیٹو سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، شاید کوئی بزنس ڈیل ہو۔ اس نے جب ان کے وجود پر کسی قسم کی سیاہی نہیں دیکھی تو وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ تبھی ارحم نے سب کو گڈ بائی کہا اور اسے لے کر لوگوں کے ہجوم سے چلتا ہوا خاموش جگہ میں داخل ہو گیا جہاں صرف باڈی گارڈز موجود تھے۔ ارحم کو دیکھتے ہی انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں شیشے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا جہاں عورتیں اور مرد الکوحل پی رہے تھے اور آہستہ آہستہ گپ شپ میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں نے ارحم کی جانب مسکراہٹ اچھالی اور کچھ اس کی جانب بڑھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لفٹ میں داخل ہو گیا اور فلور نمبر 23 کلک کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسپرا نے محسوس کیا ارحم کہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے بھی اس جانب دیکھا تو اس کی نظر اپنے اور اس کے عکس پر پڑی جہاں وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کیا دیکھ رہی؟ وہ جو مسلسل اپنا اس کا عکس دیکھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی بات اس نے جلدی سے اس کا سوال اگنور کر کے اپنی نظر دوسری جانب مرکوز کر دی۔ I always like elevator kiss، ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے گال اس کے الفاظ پر دہکے تھے۔ میرے خیال میں ابھی بھی کاٹ سکتا ہوں، ویسے بھی ابھی ہم 10 فلور تک پہنچے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشن ماں بولا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے لڑکا۔ وہ اس سے جلدی سے دور ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ہمیشہ کی طرح جذبات سے خالی تھی۔ ارحم وہ اس سے پہلے اپنے الفاظ مکمل کر دیا۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چبا، جانتی ہو تم سے ملنے سے پہلے میں ڈرگ استعمال کرتا تھا کیونکہ مجھے نفرت ہوتی ہے اس دنیا سے۔ میں اکثر اس دنیا سے فراموش ہونے کے لیے کثرت سے ڈرگس لیتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اسپرا کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بتانے لگا جبکہ دوسری طرف وہ سانس روکے اسے سننے لگی، لیکن جب تم ملی میں نے ڈرگ لینے بند کر دیے بیکاز یو اینڈ یور اسمیل از مور ایڈکٹیو دین اینی تھنگ۔ وہ اس کے کان کے لو کو چومتے ہوئے بولا جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کیا۔ نہیں باز آؤ پلیز، اس سے پہلے ارحم اس پر واپس سے جھکتے اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک دفعہ گھر چلو پھر دیکھتا ہوں آج کیسے بچتی ہو۔ وہ سکون سے کہتے دیوار کے ساتھ ڈیلگا کر کھڑا ہو گیا۔ لفظ گھر پر اسپرا کا منہ تک کڑوا ہو گیا کیونکہ وہ اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ آج تمہارا موڈ بہت اچھا ہے حیرت، اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اکثر اس پر اس کی کوئی بات جب رد کرتی تھی وہ اسے ٹارچر کے بغیر باز نہیں آتا تھا، جس پہ ارحم نے لمبا سانس کھینچا۔ بہت دیر بعد مجھے آج ایسا لگ رہا ہے میں آزاد ہوں، یقین کرو ایسے بند رہنا کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ کل کا جب سے ہوٹل میں واقع ہوا ایسا لگ رہا زندگی واپس مل گئی ہو۔ اب میں بالکل ویسے رہ سکتا ہوں جیسے میں رہتا آیا ہوں ہمیشہ سے۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا، مطلب ویسے تم چھپ کیوں رہے تھے سب سے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑکی کھڑی مغرور ناک، ریڈش لب اور ذہانت سے بھرپور پیچ بلیک آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی اور بلیک لباس میں ملبوس اس کا سراپا۔ کیونکہ میں مر چکا تھا، تمہیں پولیس آفیسر نے نہیں بتایا کیا؟ ارحم کے الفاظ نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا جو اسے دیکھنے اور سوچنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اسپرا نے ماتھے پر بال چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آئی نو ایوری تھنگ۔ تیزسولو وہ لفٹ کے رکنے پر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے بولا جہاں لوگ ٹیبل میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن ارحم کے آنے پر سب اٹھ کر اس سے ملنے لگے۔ سب سے ملنے کے بعد اس کو ساتھ ہی اپنے لوگوں کی جانب بڑھ گیا جن میں زین، زبیر، شیزہ اور 2 مزید لوگ موجود تھے جنہیں اسپرا نے نہیں پہچانا، لیکن قریب جا کر وہ جان گئی ان میں ایک وہ تھا جو انہیں ایئرپورٹ سے لینے آیا تھا۔
شکر ہے فائنلی تم لوگوں نے اس جگہ کو اپنی موجودگی سے روشنی بخشی ہے، زین نے ان دونوں کے قریب آنے پر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کا دل کیا ان سب سے دور، وہ اپنی دنیا اپنے سب لوگوں میں باغ جا کے اس چیز نے اتنی دیر کروا دی جناب۔ بلونڈ بالوں والے آدمی اسپرا اور ہم کے بڑھنے پر پوچھا، ہر کوئی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا اور تم تھے کہ کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سرکار یہ پارٹی آپ کے لیے تھی، براؤن بالوں والے آدمی نے شیمپین کا گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کام اس نے سکون سے کہہ کر گلاس سے ایک لمبا گھونٹ بھرا، تم ہر وقت اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہو، کیسے کرتی ہو یہ؟ زین نے اس پیر کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر زین کی جانب دیکھا جو شرارت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی اور اسے پکڑائی، جسے وہ شکریہ بول کر تھام گئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اس پر اس کی جانب ہو کر بلونڈ اور براؤن بالوں والے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ براؤن والے آدمی کا نام علی ہے، جبکہ بلونڈ بالوں والے آدمی کا نام احمد ہے۔ گڈ ٹو سی یو اگین۔ اس پر اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتے، شیزا نے اس کی توجہ کھینچی۔ گڈ ٹو سی یو ٹو۔ شیزا وہ نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم آج کی خبر نیوز میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی؟ شیزا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ نیوز؟ اس پر نے سوالیہ نظر سے شیزا اور پھر زین کی جانب دیکھا، جبکہ باقی وہ چاروں اپنی بات میں مصروف تھے۔ جو کل وہاں ہوٹل میں اس سب کی نیوز پبلش ہوئی ہے، جس میں پولیس کو اہم کے ساتھ ساتھ اب تمہاری بھی تلاش ہے، کیونکہ پولیس کو کنفرم نہیں ہے تم معصوم ہو یا ہم لوگوں میں سے ہی ایک ہو، کیونکہ ہم تمہیں وہاں چھوڑنے کی وجہ ساتھ ہی لے گیا تھا اور ساتھ پکس بھی ہیں جہاں ہم نے تمہارے سر پر پسٹل رکھی ہوئی ہے۔ شیزا کی بات اس پر کی سانسیں تھمی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خوف سے اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں تم لوگوں میں سے ایک نہیں ہوں، اس پر نے نم آنکھوں سے کہا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے اسے تسلی دی۔ آئی ہیٹ یور ہم، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ود می؟ اس پر نے اپنے ساتھ بیٹھے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، جو سکون سے سامنے زین احمد اور علی سے باتوں میں مصروف تھے۔ اسی پر اس نے ارحم کا ہاتھ اپنے کمر کے گرد محسوس کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر ابھی بھی ان کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف تھا۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اور تم اب ٹھیک ہو؟ جو میڈیسن ارسل نے دی تھی وہ لے رہی ہو؟ زین نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دوائیاں میجک ہیں، سیریسلی میں جلد ہی ٹھیک ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ریلیکس، اس بات تمہیں عادت ہو جائے گی، دیکھو میں بھی اس دنیا سے نہیں تھی لیکن مجھے بھی ہو گئی۔ شیزا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس پر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مطلب؟ اس پر نے زین اور پھر شیزا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر شیزا نے اسے بتایا کیسے زبیر نے اور باقی آدمیوں نے اسے اور کافی لڑکیوں کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس وقت وہ بہت معصوم تھی، سوائے رونے کے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا کرے؟ جب انہیں ٹرک سے شپ کی جانب لے جانے لگے تو اس نے ساری ہمت اکٹھی کر کے چھری پکڑی اور آگے بڑھ کر دو آدمیوں کے پیٹ میں مار دی، کیونکہ وہ بس وہاں سے کسی بھی طرح بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مگر زبیر جو ایکسپورٹ کا انچارج تھا، اس کی بہادری سے کافی امپریس ہوا۔ اسے اپنے ساتھ اپنے باس کے پاس لے کے ایسے اس نے اس دنیا میں اپنے قدم جمائے۔ اس پر نے اس کی بات پر ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جو کہیں سے بھی معصوم نہیں لگی، جبکہ وہ ایک کلر لگتی تھی، کیونکہ وہ اگلے پل کسی کو بھی سکون سے موت کے گارڈ اتار سکتی تھی، جس کے بازو گردن ہاتھ کی پشت سے ٹیٹو سے بڑھی ہوئی تھی۔ تم خوش ہو؟ جہاں اس پر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو باقی اس دنیا کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ آف کورس، زبیر از سو لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ مائی لائف از فیلڈ ود تھرل اینڈ ایڈونچرز۔ شیزا نے محبت سے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو باتوں میں مصروف تھا، جس پر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ بلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا سب کھو کر اتنے سکون سے جی رہا ہو؟ اور ہم ایک آواز گونجی، جس پر سب نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ بینا جامین، الہم نے خوشی سے پکارتے ہوئے اس آدمی کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہو بیٹے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں۔ بینا جامین نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنی طرف دیکھو، ابھی بھی بری نہیں لگتے۔ اور ہم نے انہیں بٹھاتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دی، کیونکہ اس آدمی کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ صبح 60 سال کے قریب تھی، صحیح کہہ رہے ہو جناب، میں طاقت ہے سب سنبھالنے کے لیے۔ نے مسکراتے ہوئے کہا، میری ابھی بھی یو کے پر حکومت ہے، اگر تم نہ بھولو تو۔
بین الزامین نے ہلکا گون پڑتے ہوئے کہا، آف کورس زبیر بڑبڑا، تو تم نے آج بھی ارحم کی سائڈ نہیں چھوڑی لڑکی؟ بین الزامین نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کبھی بھی نہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے مجھے جیسے کا قریب ہونا لازمی ہے تاکہ وقفے سے اس کے کان کھینچتا رہے۔ زین نے مسکراتی آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا جس پر وہ اس سے گور کر رہے گا جبکہ باقی سب کے لب مسکرائے۔ شی از دا گرل۔ بین الزامین کی آنکھیں جب اس پر آوار رکی تو ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی یہی لڑکی جو سب کے درمیان مصائب پیدا کر رہی ہے؟ زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زبیر، ارحم نے اسے وارن کی جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ارحم کی ریئیکشن پر بین الزامین نے کہہ کر لگا، تم نے اسے کہاں سے لیا ارحم؟ کوئی شک نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ بین الزامین نے مسکراتے ہوئے ارحم سے پوچھا، فرام پاکستان آریا، شی از این اینجل۔ ارحم نے مغرور لہجے میں کہا جس پر اسپرا نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک الگ سی سپارک تھی، تم ادھر چھ ماہ رکے؟ بین الزامین نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب بے چپاٹی تھی، پھر لندن، وہاں سے پھر یہاں۔ ارحم نے سکون سے کہا، تمہیں چاہیے کہ اس کا منہ اچھے سے بند کر دو، اسے محفوظ رکھو تاکہ پولیس اسے حاصل نہ کر پائے۔ احمد نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس پر سب کی نظر اس کی جانب اٹھی، اس کا دل کہ وہ یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے کہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آئے۔ صحیح کہہ رہے ہو، تم ایسا کرو، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یہاں تو پولیس کو اسپرا کے بارے میں پتہ چل چکا، میرے خیال میں UK اس کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ بین الزامین نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس پر اسپرا کی آنکھیں پھیلی، اس نے شاک سے اس آدمی اور پھر ارحم کی جانب دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ارحم نے جلدی سے کہہ کر سامنے بڑے الکحل کا گلاس اپنے حلق میں اتار دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اسپرا ارحم کے ساتھ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چاہے وہ پولیس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ارحم کو پکڑنا ناممکن ہے۔ شیزا نے یقین سے کہا، لیکن پولیس ارحم کو پکڑ چکی ہے ہانگ کانگ میں۔ زبیر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ زین غصے سے بولا، وہ بس اس لیے کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے اسے مار دیا تھا۔ وہ ترکی بدرکی بولا، وہ آخری دم تک اکیلا وہاں کھڑے ہو کر لڑنا کہ تمہاری طرح بزدلوں کی طرح منہ چھپاتا بھاگ گیا۔ زین نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ بھی 2 سال تک پولیس کے سامنے نہیں آیا؟ زبیر بھی غصے سے بولا، زبیر دیٹس انف۔ ارحم نے ٹیبل پر اتنی زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا جبکہ سب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زبیر نے بوکھلا کر ارحم کی جانب دیکھا جو جلدی نظروں سے زبیر کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ زبیر بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر آنکھوں سے قتل کیا جاتا یا ارحم ایک مزید اور قدم زبیر کی جانب بڑھاتا تو اب تک وہ زمین کے 10 فٹ نیچے دفن ہوتا، لیکن وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ زبیر، شیزا نے اسے وارن کیا، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا جس پر زبیر نے ایک نظر اسپرا اور پھر شیزا کو دیکھا۔ چلو ہم واک پر نکلتے، جس پر اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنے آدمیوں کو نکال دو، ان کی جگہ میرے آدمی رکھ لو جو اتنے ٹرینڈ ہیں، بین الزامین نے کہا۔ یہی تو بات ہے، تمہارے پاس جو آدمی ہے وہ ٹرین ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ میری طرح سر پھر ہے، کسی کی جان لینے میں 2 پل کو نہیں ہچکچائیں گے، اور جو ہاتھ ہے اس کی رگوں میں اتر کر سانس سے چھین لے گیا۔ ہم نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوکے، پولیس کو پتہ چل چکا تھا، تم زندہ اور مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ بین الزامین نے دوسرے ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، 2 دن پولیس ڈھونڈے گی، پھر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، وہ سب نارمل۔ وہ سکون سے بولا، نارمل؟ بین الزامین نے حیرت سے پوچھا، یا نارمل ایوری تھنگ؟ عام سے لہجے میں بولا تو جس پر بین اور زین نے کہہ کر لگا، یہی چیز تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ بین اس کے گال تھپتھپا کر چلا گیا تو ارحم بھی کچھ دوسرے آدمیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ جینٹل مین اور جینٹل وومن، اور یہاں جینٹل کا مطلب ہے خون اور جنگ۔ وہ لب چباتے پارٹی میں موجود لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیا چل ہے؟ زین نے اس کے قریب آ کر پوچھا، تم میرے ساتھ بور نہیں ہو جاتے؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہ یار، کوئی بھی آدمی تم جیسی حسین لڑکی کے ساتھ بوریت کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ زین نے شرارت سے کہا، تم جانتے ہو نا تمہاری یہ چیزی لائنز مجھ پر ورک نہیں کریں گی۔ اسپرا نے آبرو اچکاتے ہوئے کہا، لیکن ایک آدمی کوشش کر سکتا ہے نا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا جس پہ اسپرا مسکرا دی، وہ جناب جان نکال کر رکھ دے گا، اس لیے دھیان سے۔ اسپرا نے ارحم کی جانب اشارہ کیا جس پر زین ہنس دیا، حیراج یہ گھر جانے والا ہے یا نہیں؟ اسپرا نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا جو باتوں میں مصروف تھا، ہاں مجھے کیونکہ اسے کسینو میں رات گزارنا بالکل بھی پسند نہیں۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، مجھے واش روم میں جانا ہے، میں آتی ہوں۔ اسپرا نے زین سے دور قدم بڑھاتے ہوئے کہا،
وہ کہ لیفٹ سائڈ پر چلے جانا، زین نے اسے بتایا، جس پر اسپرا جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ واش روم میں پہنچ کر وہ جلدی سے کوئی کھڑکی ڈھونڈنے لگی تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے، لیکن اسے کوئی کھڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ وہاں سے نکل کر کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک خوف بھی تمک وہ اسے ایک طرف ہلا کر یہاں وہاں دیکھتی رہی، لیکن اسے سوائے لوگوں کے ہجوم کے کچھ نہیں ملا۔ تو وہ مٹھیاں بھیج کر واپس زین کے پاس آ گئی، جو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے قریب آنے پر اسے ایکسکیوز کرتا اسپرا کے قریب آ گیا۔ تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو لب کچل رہی تھی۔ ایکچولی میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولی، جس پر زین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں اسپرا، کبھی نہیں، اپنے خیال میں بھی مت سوچنا۔ زین نے اسے وارن کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ تمہیں نہیں، تمہارے پیرنٹس کو مار دے گا، زین سکون سے بولا۔ I am done with you، اسپرا غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میری بات سنو، زین نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، وہ تلخی سے بولی۔ I am sorry اسپرا، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے جانے دو زین، میں تھک چکی ہوں، ہر وقت وہ مجھے صرف بلیک میل کرتا ہے۔ اسپرا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، وہ سلی کا کاؤچ کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نم لہجے میں بولا۔ اسپرا نہیں، اور ہم نہیں جانتے تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں، ڈیم اٹ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جس پر اسپرا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ مطلب؟ اسپرا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کم آن، اس کا بازو پکڑ کر پچھلے حصے کی جانب چلا گیا جہاں لوگوں کا رش کم تھا، وہاں لا کر اس نے اسپرا کو چھوڑ دیا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور ہم مجھے جان سے مار دے گا، وہ بڑبڑاتا یہاں وہاں چلنے لگا۔ زین پلیز بتا، میرے پیرنٹس کدھر ہے؟ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، وہ زندہ ہے، ہم نے بتایا تھا، لیکن وہ سب ہے کہاں؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر التجائیہ کہا۔ تم جان کر کیا کرو گے اسپرا؟ یہاں تک کہ اور ہم خود بھی نہیں جانتا وہ کدھر ہیں۔ اس نے بس مجھے حکم دیا میں انہیں تم سے بہت دور لے جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں تم کبھی بھی نہ پہنچ سکو۔ زین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم بس بتاؤ زین، وہ کدھر؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نم لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم انہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتی، نہ ہی تم ان تک پہنچ سکتی ہو۔ I can and I will at any cost، just give me the details زین قدیمی آواز میں چلا۔ بھی یہاں سے بہت دور ہے اسپرا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو وہ تمہارے ان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں پھر سے پکڑ چکا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھی؟ وہ بھی ایک ایک لفظ سے با کر بولا۔ زین تم کو کیوں نہیں؟ اسپرا نے اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں ہوئے اور وہ زمین پر بیٹھ کر شدت سے روتا۔ تبھی زین نے نیچے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا۔ چپ کر جاؤ پلیز، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تکلیف سے بولا۔ کیسے چپ ہو جاؤں؟ جانتے ہو کتنی اذیت میں ہوں میں؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولے۔ I am sorry، what's happening to you، وہ بے بسی سے بولا۔ تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن میں نے کہا تھا مجھے جانے دو، لیکن تم نے، اس کے سینے پر زور سے مکے مارتے بولی، جس پر زین اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ گیا اور اپنی گرین آنکھوں سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا جو مسلسل بھیگ رہی تھی۔ دے آر ان بہاماس، وہ کہتے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بیچگینی سے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں مجھے بتا دیا، اس نے مجھے، مجھے سے گاز پر چلتی خود سے بولنے لگی، آس پاس لوگوں کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر۔